تجسس نہ کرو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ شیطان کی پیروی نہ کرو، تحقیق وہ تمہارا سروہی دشمن ہے۔ انہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی، ہم ان کو اپنا راستہ بتائیں گے۔ لوگ راہ ہدایت پر چلیں گے، ان کے لیے نہ دنیا میں کوئی ڈر ہے اور نہ وہ آخرت میں غمگین ہوں گے۔ انہیں صدقات احسان جتا کر اور عزا دے کر برباد نہ کرو۔ جو چیز پیغمبر خدا تمہارے پاس لائے ہیں اس کو لو، اور جس چیز سے وہ منع کرتے ہیں اس سے باز رہو۔ لوگو، تم کہیں بھی ہو، موت تو تمہیں آ کر ہی رہے گی، اچھا تم پکے برجوں ہی میں کیوں نہ ہو۔ اس کی راہ چل میری طرف رجوع لائے۔ جو مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلے گا تو ہم اس کو جو کچھ کرتا ہے کرنے دیں گے اور اس کو جہنم میں داخل کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ انبیاء، صادقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد اور تسبیح کر رہے ہوں گے۔ لوگوں کے درمیان ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا اور پکار دیا جائے گا، حمد ہے اللہ رب العالمین کی۔ تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے، اسی نے سورج اور چاند کو تمہارے زیر فرمان کر رکھا ہے، ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے۔ یہ کہ اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی ذات برحق ہے، اور جن کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں لغو ہیں، اور یہ کہ اللہ ہی عالی رتبہ اور گرامی قدر ہے۔ بلا شبہ ہمارا رب بخشنے والا ہے اور ہمارے اعمال کی قدر کرنے والا ہے۔ تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، قسم ہے قلم کی اور جو کچھ وہ لکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا نور ہے۔ کمزور دماغ کو تندرست کرنے کے لیے کھانے سے پہلے 2 یا 1 سیب چھلکے سمیت کھا لیں، انشاءاللہ ایک ہفتے میں دماغ تندرست ہو جائے گا۔ اور بادل میں جو آسمان ہے اور زمین کے درمیان رہتا ہے، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جائیں گے ان کو مردہ نہ کہو، ایسے لوگ حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ تو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جس سے وہ نہ جانتا تھا۔